بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ سے وعدہ تو یہ کیا تھا کہ کسانوں کی حالت زار پہ بات کروں گا. حالت زار بھی کمزور لفظ ہے, ظلم ہے اور ظلم بھی کمزور لفظ ہے. غنڈہ گردی یا گنڈہ گردی گندم کے کاشتکاروں کے ساتھ, اور دیدہ و دانستہ ہے اور جان بوجھ کے ہے, اور حقائق کو چھپایا جا رہا ہے. لیکن وہ رات میں بھول گیا عمران خان کی گفتگو جو انہوں نے کی میڈیا کے ساتھ. عجیب بات ہے, کام کرتے کرتے بعض اوقات سب سے ضروری چیز آدمی بھول جاتا ہے. تو وہ میں سر 1 منٹ کی بات ہے, اصل میں اسی کے کاشتکاروں کے مسائل پہ بات کرنی ہے, کیونکہ ان میں سے بعض بالکل برباد ہی ہو گئے, اور ایسے برباد ہوئے ہیں کہ یہ سال تو ان کا ضائع ہو گیا. اور بھوک جب پہلے ہی پھیلی ہوئی ہے, افلاس جب پہلے ہی پھیلا ہوا ہے, یہ جب بھی پیپلز اس کی نون لیگ کی حکومت آتی ہے بربادی ہوتی ہے کاشتکاروں کے لیے. پتہ نہیں ان سے کوئی حسد ہے, دشمنی ہے, کیا ہے. ایک فیصل آباد والوں کے ساتھ دشمنی ہے, ٹیکسٹائل کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں, اور ایک نے ان کے ساتھ لگتا ہے. ویسے ہی منتقم مزاج بے حس بے درد لوگ ہیں. عمران خان صاحب نے کل یہ کہا, یہ 1 منٹ کی بات ہے, 2 منٹ کی, لمبی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کل یہ کہا کہ عجیب بات ہے, اخبار میں میری گفتگو پہ پابندی لگا دی گئی ہے. خان صاحب کون سی عجیب بات ہے؟ آپ کے تو ٹی وی پہ نام لینے پہ پابندی ہے, آپ کے لوگوں سے کاغذات چھینے گئے, آپ کے تو امیدوار گرفتار کیے گئے, تشدد کیا گیا, اور ہزاروں کارکن گرفتار ہیں. اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ بظاہر ہے جو ان کے بس میں ہوگا کریں گے. جب تھک جائیں گے ایک دن یہی آپ کے پاس آئیں گے, اور ایک اطلاع یہ ہے تو آپ کے پاس بھیجے بھی ہیں آدمی. اب آپ اگر اس کو فی الحال خفیہ رکھنا چاہتے ہیں, یا ہو سکتا ہے تھوڑا سا امکان ہے ہماری معلومات غلط ہونے کا, سورس تو ہمارا ٹھیک ہے. سپریم کورٹ میں خان صاحب نے کہا کہ میری درخواستیں زیر التوا ہیں, تو ظاہر ہے زیر التوا ہی ہوں گی نا. سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے یہ صورتحال کیا ہے. اب کسی کا نام لینے سے کیا فائدہ ہے؟ مطلب بلہ چھینا گیا, الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا, تو اس میں عدالتیں جو ہیں وہ برابر کی شریک ہیں, عدالتی نظام اس کا ذمہ دار ہے. اور یہ کہا کہ موجودہ حالات میں ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی, یہ بالکل واضح بات ہے. سرمایہ کاری ہو سکتی ہے عمران خان کی حکومت ہو, جیسے مولانا فضل الرحمان نے کہا. عمران خان, جب مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں تب کیا اس میں ڈاؤٹ ہے؟ اور اب خیر کسی کو شک پہلے تھا ہی نہیں. 2022 کے نتائج کے بعد تو یہ واضح تھا, اس کی 3/4 اکثریت ہے, 2/3 نہیں ہے. اگر اس کو آزادی دے دی جائے تو نواز شریف کا ایک شہر میں جلسہ ہو اور عمران خان کا جلسہ, بلکہ نواز شریف اپنے سارے حامیوں کو لے آئیں, زرداری صاحب کو بھی لے آئیں, اور خوب پیسہ بھی خرچ کریں, اور عمران خان کوئی پیسہ نہ خرچ کرے تو ان سے 10 گنا بڑا جلسہ کر سکتا ہے. اور یہ انہوں نے کہا سرمایہ کاری وہ اس کی حکومت ہو اور امن و امان ہو, جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, مفاہمت اس سے پہلے ضروری کوئی فارمولہ بننا چاہیے, اس لیے کہ آپ ماضی کو نہیں بدل سکتے, اور ایک سر میں 2 دماغ نہیں ہوتے, 2 ترجیحات بھی نہیں ہو سکتی, ایک بڑی ترجیح ہوتی ہے. اگر سرمایہ کاری کرنی ہے تو امن و امان قائم کرنا ہوگا, اس کی بہت سی ڈیٹیلز ہیں جو ظاہر ہے ویلاگ میں نہیں بیان کی جا سکتی, کیونکہ یہ وہ کام ہے جو خاموشی سے کرنے کے ہوتے ہیں, اور بہت دانا لوگ ہیں جو یہ کام جنہوں نے آغاز کیا ہے, اور لگتا ہے کہ اخوا پھوٹ پڑا ہے. باہر کا موسم جب آتا ہے تو رویدگی شروع ہو جاتی ہے. ممکن ہے برسات کا موسم بھی پھر آ ہی جائے, لیکن اللہ بہتر جانتا, بھی کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ علی امین گنڈا پور اور عمر ایوب اور شبلی فراز کے علاوہ کوئی ترجمان نہیں ہے. یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے, اس لحاظ سے کہ پارٹی کے لیڈر کنفیوژن پھیلاتے ہیں, ہر آدمی پھدکتا پھرتا ہے. کچھ لوگوں نے لاہور جیل سے خط لکھا ہے, ارے بھائی یہ آپ کا کام ہے, آپ کو باہر پتہ نہیں صورتحال کیا ہے. ٹھیک ہے آپ نے بڑی جرت سے اور بڑی پامردی سے جیل کاٹی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ کام نہیں. اور پھر وہ خط جو لکھا, چلیے اچھا کیا خط لکھا, خط لکھنا آپ کا حق ہے, آپ نے پارٹی کے لیے تکلیف اٹھائی ہے, لیکن کھلا خط کا کیا مطلب ہے؟ کھلا خط تو لکھا جاتا ہے جب یہ اندیشہ ہو کہ ہماری بات نہیں سنی جائے گی. پہلے آپ بات تو کریں, کوئی دلیل دیں, دلیل میں وزن ہوگا. اور دوسری بات یہ, لوگ قبول کیسے کریں گے عمران خان صاحب نواز شریف سے مذاکرات کر رہے ہوں؟
لوگ کیسے قبول کریں گے جی؟ ان کے کارکن کیسے قبول کریں گے؟ اس کا فائدہ تو نواز شریف کو ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ جو مصنوعی نظام ہے یہ تو دفن ہو جائے گا، لیکن وکلا کی تحریک میں عمران خان اتنے دن جدوجہد میں لگا رہا، مستقل طور پہ کنٹریبیوٹ کرتا رہا، اور بعد میں یہ 50 چینل پہ ایسے ہیں جہاں ان کا اثر رسوخ ہے۔ خان صاحب تو اخبار نویسوں کو چائے مشکل سے پلا سکتے ہیں، وہ عنایات تو نہیں کر سکتے، اور کمیٹیوں میں تو نہیں شامل کر سکتے، اور سرکاری دورے تو نہیں کرا سکتے، تو ان کا تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ویسے پالیسی غلط تھی، اشتہار جو ہے بالکل ہی بند کر دیے، ریٹ بھی کم کر دیے اور بند بھی کر دیے، اور وزیر اطلاعات بھی ایسے بنائے۔ اب انہوں نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے، فواد صاحب پہ تنقید کرنے کو جی نہیں چاہتا کہ جو ویسے ہی میڈیا کو ناپسند کرتے تھے، اور جب خیال آیا بہتری کا تو وقت گزر چکا تھا۔ یہ بھی کہا خان صاحب نے کہ مجھے پتا تھا گنڈا پور کے ساتھ تصاویر بنا کے حق نہیں دیں گے، 200 ارب روپے ان کے بنتے ہیں، لیکن 200 ارب روپے پنجاب کے بنتے ہوتے تو 24 گھنٹے میں دے دیتے۔ جیسے بجلی کمپنیوں کو اسحاق ڈار صاحب نے حکومت سنبھالتے ہی 2013 میں فوراً اپنا 500 ارب کی اور فوٹو اسٹیٹ پہ کر دی تھی، اور اس میں یہ بھی جو بارگیننگ کی گنجائش تھی وہ بھی نہیں کی تھی۔ وہ تو بعض لوگوں کے ساتھ، یہ تو لوگ اپنی منمانی کی عادی ہے، منمانی بھی کمزور لفظ ہے۔ کسانوں کاشتکاروں پہ ایسا ظلم ہوا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ پہلی بات یہ ہے سفید جھوٹ ہے، ہم بھی اس شکوے میں رہے، آج تحقیق کی، سفید جھوٹ ہے، یہ گندم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ گیلوز بھی ہیں اور جناب سٹور بھی ہیں اور تھڑے بھی ہیں جن پہ وہ چادریں ڈال کے، آج کے زمانے میں یہ کوئی پرابلم ہے، اس طرح کی وہ چیزیں ہیں اوپر ڈال کے تو بوریاں رکھی جا سکتی ہیں۔ اور دنیا میں ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ جب حالات خراب ہوں تو حکومت مارکیٹ کو سٹیبل کرنے کے لیے انٹرفیئر کرتی ہے۔ پچھلے سال 40 لاکھ من خریدی تھی، تو اس سال 18 لاکھ ٹن خریدی تھی، اس سال 18 لاکھ ٹن کیوں خرید رہے ہیں؟ اور خرید بھی نہیں رہے، بوریاں ہی نہیں دے رہے۔ بوریاں کس کے پاس ہیں؟ بوریاں آڑتیوں کے پاس ہیں، بوریاں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کے پاس ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں، ویسے دکھاوے کے ہی مار رہے ہوں گے چھاپے۔ پچھلے سال کیا ہوا تھا؟ وہ وہاں سے اٹھا کے لے گئے، ڈیروں سے گندم اٹھا کے لے گئے، گھروں سے اٹھا کے لے گئے، اور کہا کہ اپنی ضرورت کے علاوہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ بعض لوگوں کو تو یعنی وہ دینی ہوتی ہے گندم، دیہات میں حجام کو دیتے ہیں، بڑائی کو دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں، کوئی رشتہ داروں کو دیتے ہیں کچھ، وہ بھی ان کے لیے وہ اس کا بھی مسئلہ ہوا۔ اور جو آج کسانوں کے ساتھ ہوا، کاشتکاروں کے ساتھ ہوا، وہ تو بالکل یقین ہی نہیں آتا۔ میں تو بار بار پوچھا بھائی صحیح بات کر رہے ہیں، یہ خبر آپ نے صحیح بھیجی ہے اپنے دوستوں سے جنہوں نے اطلاع دی؟ کسانوں کو مارا، اس کے بعد نعرہ رسالت، پولیس نے نعرے لگائے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذرا اندازہ لگائیے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ 10 میں سے 9 بار غصہ غلط جگہ پہ نکلتا ہے۔ جوتے تو کھائے اوروں سے پولیس نے، اور ذلیل تو کرایا آپ کو آپ کے اپنے افسروں نے، اور غصہ نکال رہے ہیں بوڑھے غریب درماندہ پسے ہوئے مصیبت زدہ کسانوں پہ۔ 5 من فی ایکڑ گندم زیادہ ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جو شروع کی بارشیں تھیں وہ بر وقت برس گئیں، حالانکہ بعد میں جو بارش برسی اس سے نقصان بھی ہوا۔ کل بھی بارش ہوئی، کل ہمارے ہاں گندم کٹنی تھی لیکن نہیں کٹ سکی، بارش ہو گئی۔ اب وہ مسئلہ ہے جی نمی کا، وہ نمی کا تو تعین ہو سکتا ہے، اتنے % نمی ہوتے ہیں، پیسے کم ہو جائیں، لیکن 2500 روپے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ رانا تنویر کی بات پہ کبھی زندگی میں یقین نہ کرے کہ 3400 روپے نے رکھا ہے، 2500 روپے۔ وہ 2800 روپے تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا 2-3 دن پہلے، اب جناب 2500 روپے ہو گیا، اس لیے کہ خریدنے والا کوئی نہیں ہے، اور کسان ذخیرہ تو نہیں کر سکتے۔ آڑتی ان کی جان کو اٹکے ہوئے ہیں، آڑتی انہیں دیتا ہے پیسٹیسائیڈز، یہ چھڑکنے والی دوائیں جو ہوتی ہیں زہریلی، اور جناب دیتا ہے کھاد جو دگنی قیمت میں انہوں نے خریدی، دگنی قیمت میں تقریباً
اور انہیں دیتا ہے جناب بیج زیادہ قیمت پہ. یہ سودی کاروبار ہے. اور اب وہ جب خریدتا ہے گندم تو کم قیمت پہ خریدتا ہے، ظاہر ہے. پہلے تو یہ مصیبت ہے. اور کسانوں نے اس وقت اپنے قرض چکانے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے ٹھیکے پہ زمین لی ہوئی ہے وہ تو برباد ہو گیا. مثلا 10 ایکڑ زمین ہے، اب 5 من گندم جو ہے جو اس کی فالتو ہوئی تھی صرف اسی کا حساب لگائیں تو وہ اپنا 7,000 روپے تو اسی میں گئے. ایک 1400 روپے من جب کم ملے اگر تو 7,000 روپے تو گئے اسی میں. تو پوری گندم جو ہے اگر وہ 30 اس دفعہ کوئی ایوریج جو ہے وہ زیادہ ہے تو اگر 200 من ہے تو کتنے گئے؟ 200 من کو 14 سے ضرب دے دیں تو وہ تو لٹ گیا، برباد ہو گیا. پہلے ہی 50% آبادی خط غربت سے نیچے جا چکی ہے. اب اس میں سیاسی پارٹی کو اٹھ کے کھڑے ہونا چاہیے. سیاسی پارٹیاں صرف سیاست کرتی ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے اس کا کوئی ریئلائزیشن ہے. جماعت اسلامی نے کل یعنی آج، جس وقت یہ رات کو میں کر رہا ہوں لیکن یہ صبح جاری کیا جائے گا، مظاہرے کا اعلان کیا ہے. 2000 لیڈر گرفتار کیے گئے ہیں، اور ایک لیڈر میں ابھی بھی اس کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ ملا ہوا ہے، ورنہ اتنی گرفتاریاں نہ ہوتی. کہہ رہے ہیں جی وہ اپنے اس کی تحقیقات کر رہے ہیں. کیا تحقیقات کر رہے ہیں جی؟ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ذمہ دار ہے. ان کی جو تھی اپنا وزیر خزانہ محترمہ وہ ذمہ دار ہیں، اور جناب والا سی اقتصادی رابطہ کمیٹی ذمہ دار ہے. اور جناب گوہر اعجاز صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ اس کی میں نے تصدیق نہیں کر سکا، کہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہے، جو نگران وزیر اعظم تھے، وزیر تجارت تھے. حامد نعیم الرحمان صاحب میدان میں ہیں، کچھ امید پیدا ہوئی ہے. بیریا ٹاؤن کراچی میں جو لوٹ مار جاری تھی، جو فراڈ ہو رہا تھا، جو لوگوں کے پیسے کھا گئے تھے، اس میں انہوں نے دخل دیا تو کچھ بہتری آ گئی تھی. کچھ بہتری آ سکتی ہے ملک صاحب کے معاملے میں، کہ زیادہ بہتری تو آ نہیں سکتی. وہ اور ان کے رشتہ دار ایک ہی کام جانتے ہیں، ٹھگی کیسے کی جاتی ہے. وہ اس پہ تو پوری کتاب لکھنے کی ضرورت ہے. وہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے تو ممکن ہے لکھ ہی دوں. ابھی میرے خلاف بھی 2-4 کالم چھپ جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا ملک صاحب کے کون سے آدمی ہیں. اور اندیشہ ہے مجھے، بہرحال اندیشے پہ ججمنٹ نہیں دی جا سکتی، لیکن ملک صاحب اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں نہیں جی، اور باقی ساری ٹیکنالوجی کا بڑا استعمال کرتے ہیں. جماعت اسلامی نے اپنا پی ٹی آئی نے آواز اٹھائی ہے، جناب شیخ وقاص اکرم نے، ملک احمد خان بھچر نے پنجاب اسمبلی میں، مرکزی اسمبلی میں، اور یہ کہا ہے کہ احتجاج میں عملی طور پر شریک ہوں گے. جو بار بار مجھے جس چیز سے بہت اذیت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مالوڈ میں مارا ہے، 2000 آدمی کو گرفتار کیا. فسطائیت کا راستہ، بھائی ان سے بیٹھ کے بات کریں، کوئی نہ کوئی حل نکلے گا. چلو ان کے 100% مطالبات نہیں مان سکتے، جتنے مان سکتے مانے. وہ کون سا قانونی مطالبہ کر رہے ہیں، کون سی ناجائز بات کر رہے ہیں. اور محترمہ فرماتی ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ کہ میں انتقام نہیں لیتی. آپ نے انتقام لیتی تو انتقام لیتا کون ہے؟ آپ کے خاندان کا تو سارا ریکارڈ یہی ہے. لاٹھی چارج کیا، مار کٹائی کی، ٹھوکریں ماری، پھر نعرے لگاتے رہے. اس کے بعد یہ محترمہ شمشاد اختر بھی ذمہ دار ہیں جی، اور باقی لوگوں کا تو میں نے آپ سے ذکر کیا. رحیم یار خان میں کسانوں نے گلے میں زنجیریں ڈال کر احتجاج کیا. لوگ روتے پھر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، آپ انہیں مار رہے ہیں. یہ ہے انصاف، یہ ہے نون لیگ. اور ایک کسان لیڈر نے کہا ہے، اس کے بارے میں ویسے مجھے شبہ ہے کہ وہ حکومت سے، میرے شبہ نہیں، مجھے ذمہ دار لوگوں نے بتایا، شبہ نہیں، ذمہ دار لوگوں نے بتایا 150 ارب روپے کھائے گئے، پرائیویٹ سیکٹر کو ابلائز کیا گیا. اور وہ گندم آنے والی ہے تو باہر سے آپ 30 لاکھ ٹن گندم کیسے منگوا رہے ہیں؟ اس لیے کہ عالمی مارکیٹ میں سستی تھی، اور ظاہر ہے یوکرین میں تو سستی ہونی تھی
ہاں جی، یورپ نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے تو روس میں بھی سستی ہونی تھی. بہت نقصان ہوا ہے اور نجی شعبے کو نوازا گیا ہے اور اس میں پیسے بنائے گئے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے. مگر اللہ تعالیٰ، میں کسانوں پہ کہہ رہا ان پہ کیوں رحم کرے؟ ان پہ رحم نہیں ہوگا. انشاءاللہ ان کا یوم حساب قریب آ پہنچا ہے. ہاں جی، بڑھتے بڑھتے حد سے اپنی بڑھ چلا دستے حوث، گھٹتے گھٹتے ایک دن دستے دعا رہ جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا وقت آ پہنچا ہے. پیپلز پارٹی کا بھی وقت آ پہنچا ہے، نون لیگ کا بھی وقت آ پہنچا ہے. 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال ہے، 2 سال ہے. اگر تو جدوجہد ہوئی، اگر تو لوگ کھڑے رہے تو یہ بالکل ان کی سیاسی تدفین بالکل انشاءاللہ آسانی سے ہو جائے گی اور جان چھوٹ جائے گی. مگر اس سے مسائل نہیں حل ہوں گے پاکستان کے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے عمران خان کا چٹکی بجائے گا، یہ کرے گا، $200 ارب آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا. ساری قوم کو محنت کرنی ہوگی، ادارے بنانے ہوں گے. اس پولیس کو جو درندوں کی پولیس بن گئی، اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. اس عدلیہ کو ٹھیک کرنا ہوگا. عدلیہ میں خدا کا شکر ہے کہ کچھ زندگی کے آثار ہیں. اس FBI کو ٹھیک کرنا ہوگا. یہ لٹیرے، یہ ڈاکو، FBI میں 90% ڈاکو بیٹھے ہوئے، ڈاکو، چور، اچکے. ان کی اصلاح کرنی ہوگی، سول سروس کی اصلاح کرنی ہوگی. اور یہ جو لیبارٹریاں ہیں، گندم زیادہ ہے. دنیا کو گندم کی ضرورت نہیں ہے. آپ پہلے سے آپ اندھے تھے، آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا. دنیا کو گندم کی ضرورت نہیں ہے. گندم خریدیں اور بیچیں. اور جب آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا، آپ کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ اس سال فصل بمپر پرائز ہو رہی ہے، ایک آپ نے یہ جہالت کی کہ باہر سے منگوا لیے. جہالت کیا، بددیانتی کی، فراڈ کیا. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اس کے ایکسپورٹ کا بھی کوئی بندوبست نہیں کیا. چینی والوں پہ بڑا ترس آتا ہے. وہ بڑے مامے چاچے لگتے ہیں آپ کے. ان لوگوں کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، غریب آدمی کی. اور یہ ہمارا میڈیا بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا. اور عارفہ نور نے سچ کہا، 40 سرکاری اشاروں پہ زندہ ہے TV چینل. کسانوں کی آواز کیوں اٹھائیں گے؟ ان کے لیے جو مجبوری ہوگی بس اتنی خبر دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.